جنرل عاصم منیر صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور مبارکباد اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ اس شیر دل انسان نے چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے بعد سب سے پہلا دورہ ریاست کا کیا، اور لائن آف کنٹرول کے اوپر جا کے اس نے نہ صرف ہندوستان کو بلکہ اس نے پوری دنیا کو ایک میسج دیا کہ افواج پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا جیسچر تھا جو شاید ہندوستان ہضم نہ کر سکے، اور ہندوستان کبھی بھی یہ جیسچر ہضم نہیں کر سکتا۔ میں اپنے تمام فوجی جوانوں کو جو لائن آف کنٹرول کے اوپر ہیں ان سب کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ایک شیر دل جوان چیف آف آرمی اسٹاف دیا ہے، جس نے سب سے پہلے ریاست کے اندر آ کے پوری دنیا کو، پاکستانی قوم کو، پاکستان سے باہر بسنے والوں کو، ہمارے کشمیریوں کو، ریاست کے اندر بسنے والوں کو پیغام دیا ہے کہ ہم آپ کے دکھ درد میں، ہم آپ کی خوشی غم میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں اس کے اوپر ان کا تہہ دل سے بطور کشمیری ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کا میں ممنون احسان ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس کاز کو پوری دنیا میں ہائی لائٹ کیا اور پوری دنیا میں ایک بڑا وائٹل میسج کیا۔ دوسرا پورشن میرا پریس کانفرنس کا یہ ہے کہ ابھی میرا خیال تھوڑی دیر قبل شاید ایک انگلی والے بابا آپ کے پاس تشریف لائے تھے، اور انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، اس کے ساتھ ہمارے آزاد مسلم لیگ نون کے صدر بھی تھے۔ تو میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ میں توقع نہیں کرتا شاہ غلام قادر سے کہ وہ یہاں بیٹھ کے اس قسم کے الفاظ اور اس قسم کی بات کرے گا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، مبنی بر مفروضہ گفتگو، مبنی بر قیاس گفتگو سے نہ صرف آپ کے قد کاٹھ میں کمی آتی ہے بلکہ آپ ریاست کے تشخص کو یہاں بیٹھ کے کمپرومائز کرنے کے اوپر ایک ایسے آدمی کے ساتھ جس نے پاکستان کے اندر جو سیاست کو پروان چڑھی ہے اس وقت، جو اس وقت یہاں پر جلتی پہ تیل کا کام کیے جا رہے ہیں، یہاں ایک دوسرے کے گلے پھاڑنے کو آپ تیار ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا آپ میں نہیں ہے، آپ نے ریاست کی سیاست کو بھی یہاں بیٹھ کے پراگندہ کرنے کی کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل افسوس امر ہے۔ کل جو واقعہ پیش آیا جس میں وزیر اعظم پاکستان تشریف لے گئے، میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان ہمارے لیے اہمیت کیا رکھتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اہل پاکستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم اہل کشمیر وہ ہیں جنہوں نے 1932 میں اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ منسلک کیا، 47 میں پاکستان آزاد ہوا، ہم نے 1932 میں غازی ملت کے گھر میں ایک قرارداد پاس کر کے اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ الائن کر لیا، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو لائن آف کنٹرول کے اس طرف اگر ہمارا کوئی بچہ، بوڑھا، عورت، جوان شہید ہوتا ہے تو وہ پریفر کرتا ہے کہ مجھے سبز ہلالی پرچم میں مدفن کیا جائے۔ یہ کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن ہے ریاست کے لوگوں کی پاکستان کے ساتھ، اور ہم پاکستان کو نہ صرف اپنا قبلہ اول کے بعد اپنا قبلہ تصور کرتے ہیں بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک کو اس لیے ہمارے لیے متعین کیا ہے کہ یہ ہمارا پشتی بان ہے، اور یہ ہمارا اور پاکستان کی عوام جب ہم پہ کبھی مشکل آئی، جب کبھی ہم پہ کوئی قیامت صغریٰ ٹوٹی، زلزلہ آیا، سیلاب آیا، پاکستان کی عوام نے جس طریقے سے اہل کشمیر کو اپنا دست بازو دیا، اپنا کندھا دیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن کل کا جو واقعہ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا۔ ریاست کے اندر ریاست کے وزیر اعظم کو اگنور کرنا، ریاست کے اندر جا کے ریاست کے ایشوز کو اگنور کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی ایسا فیل تھا کہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ یہاں پر جیسی بھی حکومتیں آئیں، جو امپورٹڈ حکومت ہے یا جو جس طرح رجیم چینج کے تحت یہ گورنمنٹ چینج ہوئی، اور جس طریقے سے آپ نے ایک چلتی حکومت کے اوپر شب و خون مار کے اس کے اقتدار کا دیا بجھا دیا اور اپنے اقتدار کا دیا روشن کیا، اور جس طریقے سے آپ نے اپنے کرپشن کیسز کو ختم کیا، جس طریقے سے آپ NRO2 لے کے آئے، اور جس طریقے سے جب آپ وزیر اعظم بننے جا رہے تھے اس سے پہلے آپ کے اوپر لگ بھگ FIA کے اندر آپ پہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی تھی، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، آپ پاک صاف ہو گئے، آپ نے اپنے آپ کو فرشتہ سیرت ثابت کر دیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریاست میں کم از کم اس گند کو مت دھکیلیں، آپ اپنی گندی سیاست کو یہاں سے یہیں پہ رکھیں۔ ریاست کے اندر ایک بڑی رواداری کی سیاست ہے اور ہم اسی کو پروان چڑھاتے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کیا کہا کہ منگلا فیکٹریز کی بات کریں، ایکسٹینڈڈ فیملیز کی بات کریں، لٹھوا ہریام برج کی بات کریں، ریاست کے اندر جو چلتے پروجیکٹس ہیں اس کی بات کریں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے، لیکن ریاست کے لوگوں کی قربانیاں آپ بھول گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے شرمناک عمل، اس سے زیادہ خوفناک عمل کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے
جو ہمارا ڈائسپورا ہے اس کی کتنی دل شکنی ہوئی ہے، ریاست کے اندر بسنے والے لوگوں کی کتنی دل شکنی ہوئی ہے، اور پھر یہاں بیٹھ کے کسی کو نومولود کہہ دینا، کسی کو کہہ دینا کہ خرید کے وزارت عظمیٰ لی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے بھونڈے الفاظ، اس قسم کی غلیظ الفاظ، اس قسم کی گندی سیاست کو آزاد کشمیر میں ہم داخل نہیں ہونے دیں گے. ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم ریاست کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو کل ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا اس کو ہم اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں. اس وقت آپ نے جو ہمارے ساتھ رویہ رکھا ہوا ہے آپ کو کم از کم اس کے اوپر ریویو کرنا چاہیے. میں ابھی بھی کسی سے کہہ رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات کرنا بہت مشکل ہے. جو بائیڈن سے شاید اگر آپ اتنے مکتوب لکھتے تو وہ آپ کو اس کا جواب دے دیتا، لیکن اسحاق ڈار صاحب تو ہمیں جواب دینا تک گوارا نہیں کرتے. یہ کوئی کمزوری کی بات نہیں ہے، یہ کوئی طاقتور ہونے کی بات نہیں ہے، آپ کے کوئی پہلوان بننے کی بات نہیں ہے. آپ کو شاید ہمارے ایشوز کا ادراک ہی نہیں ہے، اور جس طرح سے آپ سیاست کے اندر آئے ہیں اور جو آپ نے روش اختیار کیا ہے سیاست کے اندر، شاید آپ اسی کو پروان چڑھا کے اس کشمیر کوز کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر کوز میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ کشمیر کوز ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے، ہر بیرون ملک بسنے والے کا مسئلہ ہے، اور ہر اس آدمی کا مسئلہ ہے جو شعور اور عقل رکھتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ عقل سے بھی آ رہی ہیں، شعور سے بھی آ رہی ہیں، ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے. یہاں بیٹھ کے صرف اس بات کے اوپر کہ شہباز شریف صاحب کل منگلا گئے اور منگلا میں جا کے ان کے گارڈز نے جو پرائم منسٹر، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، صرف اس بات کے اوپر کہ اگر اہل کشمیر آپ سے اپنا حق مانگتے ہیں تو مجھے ایک بات بتائیے کہ اہل کشمیر آپ سے حق نہیں مانگیں گے تو کس سے حق مانگیں گے؟ ہم تو پاکستان سے حق مانگتے ہیں، آپ تو عارضی لوگ ہیں، آج ہیں کل نہیں ہوں گے، کل کوئی اور ہوگا. ہمارا رشتہ پاکستان کے ساتھ ہے. شہباز شریف صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کے یہ جو کارندے یہاں بیٹھ کے بات کر رہے تھے ان کے ساتھ نہیں ہے. مجھے افسوس ہوا کہ اس کو لنک کر دیا گیا سینٹورس مال کے ساتھ. آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں انویسٹرز کو؟ آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ان کشمیریوں کو جنہوں نے اپنے اربوں روپے یہاں انویسٹ کیے ہوئے ہیں کہ کل آپ ہمارے خلاف بات کریں گے تو ہم آپ کو پابند سلاسل کر دیں گے، ہم آپ کو ننگا کر دیں گے، ہم آپ کے کاروبار کو بند کر دیں گے، ہم آپ کو یہاں زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دیں گے؟ کیا کسی ریاست کے کوئی سول رائٹس ہیں؟ یہاں کسی کے کوئی فنڈامنٹل رائٹس ہیں؟ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی قوت ایسی ہے جو ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے کیا؟ یا ان کو شتر بے مہار ان کو آزاد کر دیا گیا ہے کہ آپ کا جو دل کرے، جس کو دل کرے آپ اس کو بند کر دیں، اس کو قید میں ڈال دیں، اس کے کاروبار کے اوپر قدغنے لگا دیں، آپ اس کو روزی روٹی، شکر اللہ کا کہ روزی روٹی میرے رب کے پاس ہے، ان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ ان کے پاس روزی روٹی کا اختیار ہوتا تو یہ تو کل کسی کی رزق بھی بند کر دیتے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا نیگیٹو میسج گیا ہے، ہمارا جو ڈائسپورا ہے وہ اتنا اپسیٹ ہے اس بات کے اوپر، اور جن لوگوں نے یہاں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ 2 دسمبر کو نوٹس آ گیا، 4 دسمبر کو نوٹس آ گیا، 6 دسمبر کو نوٹس آ گیا. کل گفتگو کی منگلا میں اور رات کو آپ نے اپنا آپریشن کروا کے ایک سمبل ہے آپ کے اس وقت اسلام آباد کے اندر جو انویسٹرز کے لیے آپ دکھاتے ہیں. آپ کسی بھی ٹورسٹ کو لاتے ہیں تو وہ پلیس جا کے اس کو وزٹ کراتے ہیں، آپ کسی انویسٹر کو لاتے ہیں تو وہ یہ پلیس جا کے وزٹ کراتے ہیں. آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ آپ کس کو میسیج دینا چاہتے ہیں؟ کس کے ایجنڈے کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں؟ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں کشمیر کوز کو؟ کیا آپ کے یہ عمل ریاست کے لوگوں کے دل میں محبت پیدا کرے گا یا آپ کے خلاف نفرت کے بیج بوئے گا؟ کیا میرپور کے لوگوں کا حق مانگنا جرم بن گیا تنویر الیاس کے لیے؟ کیا میرپور کے لوگوں یا ایکسٹینڈڈ فیملیز کے لیے ان کے رائٹس کو کلیم کرنا کیا جرم عظیم ہے ریاست کی حکومت کے لیے؟ آپ نے ہمیں ہر طریقے سے سکویز کیا. آپ نے ہمارے تنخواہوں کے پیسے روک دیے، آپ نے ہماری پینشنز کے پیسے روک دیے، آپ نے ہمارا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس روک دیا، آپ نے ہماری گندم کی خرید کے پیسے روک دیے، آپ نے ہماری ادویات کی خرید کے پیسے روک دیے، آپ نے ہمارا ڈیولپمنٹ کا سائیکل مکمل طور پہ چوک کر دیا. آپ نے ہمیں جو پیسے دینے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 28 ارب کی آپ کی ہماری کمٹمنٹ تھی، اس کو آپ 26 ارب پہ لے گئے اور فیکچولی آپ ہمیں 19 ارب دینے جا رہے ہیں. اور اس کے اوپر اگر دیکھا جائے تو میں یہ بات بالکل بڑے وثوق سے کہنا چاہوں گا کہ نالا لئی کا اگر بجٹ دیکھیں تو وہ 70 ارب سے زیادہ ہے. آزاد ریاست کے اندر اگر آپ 19 ارب دینے سے بھی قاصر ہیں، یہ اگر ریاست کے حکمران یا وہاں کی الیکٹڈ گورنمنٹ اس کے بارے میں آواز اٹھائے گی تو کیا آپ اس کا اسلام آباد میں داخلہ بند کر دیں گے؟ ریاست میں اس کو پابند سلاسل کر دیں گے، یہاں لا کے اس کے کپڑے اتروانا شروع کر دیں گے، ان کو ننگا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ کیا آپ ہماری زبانوں پہ کفر شکنی کر دیں گے؟ آپ نے ہمیں ہر لحاظ سے ہر طرح سے سکویز کر دیا.
نہ صرف آپ نے ہمیں اکنامکلی اسکویز کیا ہے، ہمارے جو انڈسٹریز وہاں پر تھی وہ بھاگ رہی ہیں، آپ کے ٹیکس کے بوجھ کے تلے، آپ کی مہنگائی کے بوجھ کے تلے ہمارا جو انویسٹر ہے وہ یہاں آنا ہی پسند نہیں کر رہا. جو آپ ہمارے لوگوں کے ساتھ ایئرپورٹس پہ رویہ کرتے ہیں، جو آپ ہمارے لوگوں کے ساتھ چلتی سڑکوں پہ رویہ کر رہے ہیں، جس طرح ریاست کے وزیر اعظم کو کل منگلا میں روکنے کی کوشش کی گئی، یا جس طرح اور طریقے سے اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، تو کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ ان ایجنٹوں کو، ان آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے میسیج دے رہے ہیں جو ہمیشہ آپ کی انلیگل گورنمنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنا کندھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو جلا بخشی جا سکے. جب بھی ایسا کوئی عمل ہوا ہے تو آپ سارے پریس کلب کے لوگ گواہ ہیں کہ کون سی ایسی حکومتیں تھیں جنہوں نے ان کو ہمیشہ سب سے پہلے ویلکم کیا ہے. یہ انہی کو خوش کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. خدا را اپنے ذاتی ایجنڈے کو ایک سائڈ پہ رکھیے، کشمیر کاز کو نقصان نہ پہنچائیے، ریاست کے لوگوں کو سکویز نہ کیجیے. ریاست پاکستان کا جزء لا ینفک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اور پاکستان کا رشتہ جیسے حضرت بابا قوم نے فرمایا کہ شارک سے بھی نزدیک ہے، تو ہم ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں. اور تکمیل پاکستان اسی وقت ممکن ہے جب کشمیر آزاد ہوگا. تکمیل پاکستان اسی وقت ممکن ہے جب سری نگر کے لال چوک میں سبز ہلالی پرچم لہرائے گا. تکمیل پاکستان اسی وقت ممکن ہے جب اہل کشمیر اہل پاکستان کے یکجان دو قالب ہو جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کل کے بعد سے جو کاروائیاں شروع کی، وہاں لوگوں کو باہر نکال دیا، سینٹورس مال کو بند کر دیا، اللیگل نوٹسز دینا شروع کر دیے، یہ سب آپ کی بوکھلاہٹ کا، آپ کی تنگ نظری کا، آپ کی پرانی عادات کا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج عابد باکسر کی یاد دوبارہ انہوں نے تازہ کر دی. وہ جو یہ پہلے یہ کام کرتے تھے کہ لاہور میں اگر ان کے خلاف کوئی بولتا تھا تو اس کو اٹھا کے یہ مروا دیتے تھے، یہ اس کو پابند سلاسل کروا دیتے تھے. تو میری نظر میں آج بھی انہوں نے اسی طرح کا ایک بروٹل ایکٹ کیا ہے. یہ بروٹل ایکٹ کسی طور پہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. ریاست کے اندر، ریاست کے باہر، آزاد کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے باہر لوگ اس کے اوپر سراپا احتجاج. میری اس میں گزارش یہ ہوگی کہ ہم آپ کے توسط سے، آپ کے ذریعے یہ ان جگہوں تک آواز پہنچانا چاہتے ہیں جہاں پر یہ سنی جائے کہ خدا را ان نابلد لوگوں کو یہ چیز یاد کروائیے کہ ریاست ایک سینسٹیو جگہ ہے. اس کے ساتھ مذاق، آپ کا کھلواڑ، آپ کی بدماشی جو ہے آپ کے اس مسلمہ کاز کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے جس کے اوپر پاکستانی قوم 70 سال سے عمل پیرا ہے. اور آپ ان لوگوں کو ایک آکسیجن فراہم کر رہے ہیں یہ حرکتیں کر کے جو لوگ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ عمل یہاں میری نظر میں تو یہ پریس کانفرنس ہونی نہیں چاہیے تھی. ان کو جلتی پہ پانی ڈالنا چاہیے تھا. یہ تو یہاں پر جلتی پہ تیل ڈالنے کے لیے تشریف لے آئے اور یہاں بیٹھ کے جو گفتگو کی عطا تارڑ نے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. ان کو تو ویسے بھی کوئی شرم و حیا نام کی چیز نہیں. کبھی وہ انگلیاں دکھاتے ہیں، کبھی وہ کیا عمل کرتے ہیں، کبھی وہ کیا عمل کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ گندی سیاست آپ ادھر ہی رکھیے. ریاست کے اندر اس کو پروان نہ چڑھنے دیجیے. ریاست کے اندر لوگ بڑے پرامن ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کا ٹورسٹ وہاں جا رہا ہے، آپ کے اس عمل سے لوگوں کے اندر دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں گی. آپ کا اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا چیز ہے، آپ نے ہمیں دیا کیا ہے؟ ہمارے جتنے بھی اس وقت ہائیڈل پروجیکٹس چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ جتنے ہمارے اس وقت واٹر یوز چارجز کا ایشو ہے، ایک ایشو بھی آپ نے ہمارا سیٹل نہیں کیا. آپ نے نیلم جیلم کا کو آپریشنلائز کر دیا، ہمارے ساتھ کوئی ٹراپیٹک ایگریمنٹ نہیں ہے آپ کا. آپ نے ہمیں جو 1 روپے 10 پیسے دینے تھے وہ بھی آپ نے ہمارے روک دیے. ہمیں آپ نہ ادھر اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، نہ ادھر اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، نہ دوائی کے لیے پیسہ دے رہے ہیں، نہ گندم کے لیے پیسہ دے رہے ہیں، نہ تنخواہوں کے لیے پیسہ دے رہے ہیں، نہ پینشنرز کو پیسہ دے رہے ہیں. تو بات بتائیے پھر ہمارے پاس کیا آپشن پیچھے رہ جاتی ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر حکومتیں آتی جاتی ہیں، پاکستان کے اندر حکومتوں کا سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جو دانشمند سیاستدان ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ریاست کے ایشو پہ کمپرومائز نہیں کرتے. جب میرے قائد عمران خان کی حکومت تھی یہاں پر، تو انہوں نے اس وقت وہاں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تو عمران خان نے ان کو 28 ارب کے بجائے 34 ارب دیا. انہوں نے لائن آف کنٹرول کے اوپر چلتا منصوبہ بند کر دیا. انہوں نے جو ہمارے ویلفیئر کے منصوبے تھے سارے کے سارے ٹھپ کر دیے. مجھے بتائیے کہ یہ سارا کچھ کر کے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آزاد کشمیر کا بجٹ اگر دیکھا جائے تو اگر ٹیبل پہ اوپر آپ آئیں تو ہم ایک نقطے سے بھی زیادہ نہیں ہیں. اگر یہ نقطے کو نہیں سنبھال سکتے، یہ جو اکانومی کے چیمپئنز پاکستان کے اندر آئے تھے، آج آپ کے ڈالر کی پرائس کیا ہے، آج آپ کی ایل سیز نہیں کھل رہی، آپ کا اسٹیٹ بینک کیا کہہ رہا ہے،
آپ کا ڈائسپورا آپ کو ریمیٹنسز بھیجنے سے قاصر ہے. تو آپ کو یہ بات ذہن میں نہیں آئی کہ آپ جو ریاست کے لوگوں سے, کاروباری طبقے سے جو انتقام کی آپ نے روش اختیار کی ہے, تو جو ریمیٹنسز آپ کو آ رہا ہے, اس سب سے زیادہ اہل کشمیر آپ کو ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں, اور ریمیٹنسز ان دا شیپ کہ اپنے ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے بھیج رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب, آپ کے کارندے کیا پیغام یہاں دینے بیٹھے تھے نیشنل پریس کلب میں, اور کس کو پیغام دے رہے تھے؟ گزارش میری یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک حکومت آئی, آپ کو وہ برداشت نہیں ہوئی. 31 سال بعد اس نے بلدیاتی انتخابات کرائے, یہ آپ کو برداشت نہیں ہوا. ہم نے لوگوں کے اقتدار نچلی سطح پر منتقل کرنے کی جو کمٹمنٹ تھی عوام کے ساتھ پوری کی. ماضی میں تو آپ کی حکومتیں تھیں, آپ اپنے مینیفیسٹوز میں یہ چیز شامل کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم لوگوں کو اقتدار منتقل کریں گے. اللہ نے آپ کے حصے میں یہ چیز لکھی نہیں تھی. یہ جس کے حصے میں لکھی تھی اس کا نام سردار تنویر الیاس ہے, جس نے ببانگ دہل کہا کہ ہم اقتدار بھی نچلی سطح پر منتقل کریں گے, بلدیاتی انتخابات بھی کرائیں گے, اور ہمیں اس میں کوئی شک شائبہ نہیں, جہاں جو پارٹی جیتی ہے, جہاں جو کوئی الیکشن جیتا ہے, ہم نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو مبارکباد دی ہے, اور ہم یہ بھی آپ سے کمٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کو اختیارات بھی دیں گے. ہم ان کی طرح تنگ نظر لوگ نہیں ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو حکومت پاکستان بیٹھی ہے یہاں پر, جو اس وقت یہاں پر شہباز شریف اور اس کی امپورٹڈ سرکار بیٹھی ہے, ان کا جو رویہ اہل کشمیر کے ساتھ ہے, یہ نفرتوں کے بیج بو رہا ہے, محبتوں کے بیج نہیں بو رہا ہے. اس وقت تقاضا یہ آپ کا کرتا ہے کہ جس نازک صورتحال کے اوپر مسئلہ کشمیر ہے, جس نازک موڑ کے اوپر اس وقت آپ انٹر ہو گئے ہیں, ہندوستان کا ایک بدماش وزیر اٹھتا ہے اور وہ آپ کو, اور اس کا بدماش چیف آف دی آرمی سٹاف اٹھتا ہے اور وہ دھمکی لگاتا ہے. ان کی جرت ہے کہ وہ ریاست کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے جہاں میری بہادر فوج اور اس کا بہادر سپہ سالار وہاں پر موجود ہو, اور جہاں پر بہادر قوم موجود ہو. تو لہٰذا یہ آپ کی کمزوریوں کی وجہ سے ان لوگوں کو ایک جلا ملتی ہے. خدا را اس قسم کی سیاست کو ترک کیجیے. ریاست کے لوگوں سے اگر ایسا انتقام آپ کا سلسلہ شروع کریں گے تو اس کے نتائج بھیانک ہوں گے.